أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مقياس الروات في كليات علم الرجال. ہماری گفتگو حکم تعارض الجرح و تعدیل پہ چل رہی تھی کہ اگر جرح و تعدیل کے درمیان تعارض ہو تو اس کا کیا حکم ہے. ایک قول یہ تھا کہ جرح کو مقدم کیا جائے گا اور اس کے مد مقابل دوسرا قول ہے کہ تعدیل کو مقدم کیا جائے گا. جرح کو جنہوں نے کہا ہے مقدم کریں انہوں نے تین علتیں یا تین وجوہات بیان کی ہیں. ان میں سے پہلی وجہ صاحب معالم نے ذکر کی کہ معدل اور جارح کے قول کے درمیان جرح جم لازم آئے گا. اگر ہم نے تقدیم جرح کی تو جم ہو جائے گا، کیونکہ ایک عقلی ضابطہ ہے کہ الجمع مہما امکن اولی من الطرح، کہ جب تک آپ کے لیے دو تعارض والی دلیلوں کے درمیان جم کرنا ممکن ہے تو اس کو طرح کرنے سے یعنی کنارے پہ رکھنے سے یا اس کو جدا کرنے سے یا دونوں کو ساقط کرنے سے بہتر ہے کہ جم کریں. طرح کہتے ہیں کہ پھینک دینا یا نکال دینا، ایک طرف رکھ دینا. تو یہ کہتے ہیں کہ جم بہتر ہے. اس ضابطے کے تحت انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر ہم ان دونوں کے قول میں جم کرنا چاہتے ہیں جارح اور معدل کے قول میں تو جرح کو مقدم کر دیں. اس کا نتیجہ ہمارے پاس یہ نکلے گا کہ یہ دونوں جم ہوں گے اور تکذیب کسی کی لازم نہیں آئے گی. اس بات کو انہوں نے رد کیا مصنف نے کہ کل آپ وہ رد بھی پہلا پڑھ چکے ہیں کہ اولاً یہ لزوم ہمیشہ نہیں ہوتا جو آپ نے ذکر کیا. اس کے اوپر کوئی اس لزوم پہ کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آپ نے کہا کہ معدل اور جارح کا قول جو ہے وہ جم ہو جائے گا، اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. نمبر دو، الجمع مہما امکن اولی من الطرح، یہ ضابطہ دو دلیلوں کے مدلول کے تعارض میں چلتا ہے. دو دلیلوں کے مدلول، نہ کہ دلیلوں کے ٹکراؤ میں ہے، بلکہ دلیل کا جو مدلول ہے یعنی معنی جو ہے دلیل کا، بالفرض دو حدیثیں ہیں جو کہ دلیل ہیں اور ان حدیثوں کا معنی آپس میں ٹکراتا ہے، درست ہے، اس باب میں ہے. ممکن ہے کہ اس کا اعتراض اس پہ کرے کہ تو عقلی قاعدہ ادھر بھی چلتا ہے اور اقوال رجالین پہ بھی چلتا ہے، علماء رجال کے اقوال پہ بھی چلتا ہے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یہ قاعدہ جو اصولیوں نے تاسیس کیا ہے در حقیقت یہ مراد متکلم سمجھنے کے لیے ہے. یہ تعارض کو کس طور پہ دور کرتا ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے تعارض یا ٹکراؤ، یہ تعارض اور ٹکراؤ در حقیقت مراد متکلم نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. اور مراد متکلم آپ کس سے سمجھیں گے؟ اس ضابطے سے کہ الجمع مہما امکن اولی من الطرح ہے. اقوال رجالین میں مراد متکلمین واضح ہے. جارح جو جرح کر رہا ہے اس کا معنی آپ کے لیے واضح ہے، معدل جو تعدیل کر رہا ہے اس کا معنی بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ واضح ہے. جب اس کا معنی ہی آپ کے لیے واضح ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش اور باقی نہیں رہتی کہ آپ اس قاعدے کو ادھر جاری کریں، کیونکہ یہ قاعدہ کہاں جاری ہوتا ہے؟ جہاں مراد متکلمین ظاہر نہیں ہے، آپ کے لیے واضح نہیں ہے. اور اس کے علاوہ چوتھا انہوں نے جو نقطہ بیان کیا اس ضمن میں پہلے قول کے رد میں کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے معدل کی تکذیب لازم نہیں آ رہی. اس سے تو معدل کی تکذیب لازم آتی ہے کیونکہ معدل کہہ رہا ہے کہ یہ عادل ہے، اور عادل کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو ملکہ عدالت رکھتا ہے یا گناہ کبیرہ و صغیرہ سے بچتا ہے. جبکہ آپ اس معدل کو کہہ رہے ہیں کہ تم صحیح نہیں کہہ رہے، اسے جھٹلا رہے ہیں آپ کہ یہ معدل جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس سے معدل کی تفسیق، اس کا فاسق قرار دینا لازم آئے گا. یہ وہ اعتراضات تھے. پھر دوسری بات ہمارے پاس آئی جو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ فی علم الدرایا میں یا درایا میں ذکر کی ہے کہ انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ معدل وہ ظاہر حال کو دیکھ کے خبر دیتا ہے،
اور تحقیق نہیں کرتا کہ یہ شخص فاسق ہے یا نہیں، بلکہ حسن ظن رکھتا ہے اور اس اصل کے اوپر بنا رکھتا ہے کہ اصل النافی، یہ اصل کیا ہے کہ نفی معصیت ہے، اصل یہ ہے کہ نفی فسق ہے، اس پر بنا رکھتے ہوئے وہ تعدیل یا توثیق کرتا ہے۔ جبکہ جارح وہ دقت میں جاتا ہے، وہ امور مخفیہ سے بھی واقف ہوتا ہے بندے کے، وہ تحقیق کی وجہ سے وہ جان لیتا ہے کہ یہ بندہ فاسق ہے یعنی، اس لیے جارح کی بات کیا ہوگی؟ نص ہوگی، نص ہوگی معدل کی بجائے۔ معدل کے کلام میں احتمال باقی رہتا ہے کہ وہ یہ جو خوش بینی کا شکار معدل ہوا ہے اس کے برخلاف بات ہو، درست ہے، لیکن جارح نے چونکہ تحقیق کی ہے، یقینی طور پہ حکم لگا رہا ہے، دلائل اس کے پاس موجود ہیں کہ میں نے حس کیا ہے یا خبر عادل حسی کے اوپر عمل کیا ہے، یا وہ ان امور پہ اعتماد کیا جو وثوق نوعی کا باعث بنتے ہیں۔ ان باتوں کو آپ تیز تیز اپنے ذہن میں بار بار دہراتے رہیں، وائلہ یہ تو نکل جائیں گے، یا کم سے کم ایک چارٹ بنائیں۔ ہمارے پاس مجھے چارٹ بنانے کی فرصت نہیں رہتی، ہم بہت اور آہستہ ہو جائیں گے، لیکن آپ پہلی فرصت میں چارٹ بنائیں۔ آپ 2-3 بات دیکھیں گے، یہ لائنیں نہیں سمجھ آئیں گی، بہت مشکل ہے کہ یہ یعنی آپ کو سمجھنے کے لیے آدھا گھنٹہ 45 منٹ لگ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے چارٹ بنایا ہوا ہے اور یہ لکھ لیے نکات کہ مثلا خبر خود حس کیا ہے اس نے فسق کو، نمبر 2 خبر عادل حسی کی پر عمل کیا ہے اس کو ایک ہی شمار کیا انہوں نے، آپ 2 کر لیں، اور نمبر 3 ایسے امور کے اوپر اس نے ایسے امور اسے حاصل تھے جو وثوق نوعی یا وثوق عقلائی کا باعث بن جائیں، تو اس بنیاد پہ جارح کا قول کیا ہو جائے گا؟ نص ہو جائے گا، اور نص کو ظاہر کے اوپر فوقیت دی جاتی ہے۔ نص سے مراد پہلے بھی عرض کیا کہ یہ نہیں ہے کہ مختص کو نص کہتے ہیں، جیسے آپ نے الفاظ کی بحث منطق میں پڑھی کہ الفاظ بما ہوا لفظ واحد، صحیح ہے، پھر دوسری تقسیم کی لفظ بما ہوا لفظ متعدد، اور تیسری مطلقاً لفظ بما ہوا لفظ مطلقاً۔ لفظ بما ہوا لفظ واحد کی قسمیں 2 تھیں، مختص اور مشترک۔ مختص جس کا معنی یہ ہے، لفظ بھی ایک اور معنی بھی ہے، مشترک جس کا لفظ ایک اور معنی متعدد ہے اور ہر معنی کے لیے اس کی وضع موجود ہے۔ اب آئیں آپ پھر آگے انہوں نے کہ بس پہلے ہے بعد میں ہے، منقول مرتجل یا اس طرح سے۔ مختص کو نص کہتے ہیں، لیکن نص اس دائرے پر منحصر نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کلام لے کے آتے ہیں، ایسی قیود ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی اور معنی اس لفظ سے لیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نص اور ظاہر یہ مراد متکلم کے مرحلے کے اوپر تقسیم ہے یا وضع کے مرحلے پہ تقسیم ہے۔ ظاہر جو ہے کیا ہے، اب یہ اصول فقہ میں دقیق مباحث ہیں کہ آپ اس کا مطالعہ کریں تو آسان ہوگی، آہستہ آہستہ آشکار ہوگی۔ یہ سوال خود پیدا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ایک بندے کے مطالعے سے چیزیں نہ گزری ہوں، لیکن جب آپ احادیث پڑھتے ہیں، ایک جگہ پہ ایک فقیہ نے کہا کہ یہ نص ہے، یا جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ نص ہے، تو آپ سوچیں گے یار کیسے نص ہے؟ جرح کے معنی تو کئی ہیں، ضعف کے معنی بھی کئی ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ موضوع کذاب، اس کے معنی بن سکتے ہیں متعدد، تو کس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ نص ہے؟ تو ہمارے سامنے آئے گا کیونکہ جارح جو کلمہ استعمال کر رہا ہے اور جس مورد میں ہے، سیاق اس کے معنی کو وہاں پہ مقید کر رہا ہے، اور جس مورد میں اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مثلا اس نے خود حس کیا ہے، حس کی بنیاد کے اوپر وہ ایک حکم بیان کر رہا ہے۔ نمبر 2 وثوق نوعی حاصل ہے، اس بنیاد پہ بیان کر رہا ہے، تو ان 2 سے جو چیز حاصل ہو وہ کیا درجہ رکھتی ہے؟ وہ نص کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ مان لیں، بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نص اور کسی اور کا استعمال نہیں آپ دے سکتے طرف آخر کا، اور نص و ظاہر کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ مقدم کیا جائے گا۔ بہرحال نص اور ظاہر کی بحث کو آپ خود ملاحظہ کریں، وضع کے مرحلے میں اور مراد متکلم کے مرحلے میں کہاں پہ ہیں یہ مباحث۔ مثلا عام اور خاص کی بحث کی کس مرحلے میں ہے؟ وضع کی بحث میں کوئی عام اور خاص ہے، ادھر بھی یہ آتا ہے کہ اگر مخصص متصل ہے تو وہ ابتدا ہی میں آپ نے لگا دی، لیکن یہ استعمال اور مراد متکلم کے مورد میں عام اور خاص۔
وزن مطلقاً ایک لفظ ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا غور کریں اس میں. مطلق مقید بھی اسی طرح سے ہے کہ کیونکہ مقید تو نہیں ہوتا ڈکشنری میں جب ایک لفظ ایجاد ہوا ہو. ہاں اگر اس کی وزن میں ہی بعض قیود شامل تھی وہ ایک الگ لحاظ ہے، پھر ایک لفظ دوسرے لفظ سے لغتاً جدا ہو جاتا ہے. لیکن ہم مطلق مقید کا، عام اور خاص کا کہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں؟ وہ مراد متکلم میں، استعمال کے مورد میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. اس میں انہوں نے کیسے رد کیا، جو کہ آج ہمارے درس کا حصہ ہے. انہوں نے اس بات کو اس طور پہ رد کیا ہے یعنی دوسرا جو قول تھا اس کی دلیل کیا تھی کہ جارح جو ہے وہ زیادہ علم رکھتا ہے. صحیح، جارح کیا ہے؟ زیادہ علم رکھتا ہے. اس وجہ یہ تیسرا تھا جو میں نے عرض کیا، ملکہ اور عدم ملکہ والی بات، وہ کیا تھی؟ تیسرا نقطہ. دوسرا نقطہ کیا تھا ہمارے پاس جو شیخ ثانی نے ذکر کیا ہے کہ وہ امور خفیہ سے چونکہ وابستہ آگاہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی بات زیادہ علم رکھتا ہے، اور زیادہ علم رکھنے والے کو کم علم رکھنے والے پہ ترجیح دی جائے گی، مقدم کیا جائے گا. اور تیسری دلیل کیا تھی؟ کہ تیسری دلیل یہ تھی کہ جارح تعدیل جو ہے اس میں حس اور وثوق نوعی شامل ہے، لیکن وہ جو معصیت کی نفی کرتا ہے وہ اصل نافی کے اوپر کرتا ہے کہ نفی فسق و نفی معصیت پہ. لیکن جارح جو ہے وہ ایک ٹھوس ثبوت کے اوپر فسق کو اس کے ثابت کرتا ہے، اس لیے اس کی بات نص اور نص کو ظاہر کے اوپر مقدم کیا جائے گا. دوسرے قول کو رد کیسے کیا انہوں نے؟ دوسرے قول کو رد کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ جارح زیادہ علم رکھتا ہے بنسبت معدل کے، تو یہ آپ کا ایک حسن ظن ہے. صحیح ہے کہ اس جگہ پہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جارح کے پاس زیادہ علم تھا. آپ کو کیسے پتہ لگا جارح کے پاس زیادہ علم اور معدل کے پاس نہیں؟ ممکن ہے معدل نے بھی تحقیق کی ہو، ممکن ہے معدل جو ہے وہ بھی تحقیق اس نے کی، اور یہ بھی ہے کہ جارح وہ بھی مطلق ظن کی وجہ سے حکم لگایا ہو. نہیں، وہ تو انہوں نے مثال دی نا کہ معدل سے جب پوچھا جائے کہ یہ فاسق ہے یا نہیں تو کہے گا لا اعلم، میں نہیں جانتا. لیکن جارح کیا کہے گا؟ عالم تو میں جانتا ہوں. صحیح ہے، یا میں اسے پہچانتا ہوں. تو انہوں نے اس کو یہ بات انہوں نے ذکر کی کہ جو جارح کا ہے، قول جارح سے جو آپ کو جرح کا پتہ لگتا ہے، یہ بھی ظن مطلق ہی ہے، لیکن یہ ظن معدل کی نسبت قوی ہے. معدل تو عموماً نہیں تحقیق کرتا، لیکن جارح جو تحقیق کرتا ہے اس کو یقین حاصل ہوا یا اسے بھی ایک نوع ظن حاصل ہوا، اس نے بعض امور مشاہدہ کیے. لہذا ہمارے پاس ظن، اقوا ظن کے اوپر اس کی حجیت پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معدل جو ہے اس کی نسبت جارح کا جو قول ہے وہ ہمارے اندر زیادہ قوی ظن کو وجود دیتا ہے، کیونکہ جارح جو ہے وہ امور خفیہ سے آگاہ تھا. تو ہمیں یقین کا فائدہ دیتا ہے یا ہمیں ایک ظن قوی کا فائدہ دیتا ہے؟ کہتے ہیں ایک ظن قوی کا فائدہ دیتا ہے، اور ظن قوی کی حجیت کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. خبر ثقہ کے اوپر ہے لیکن ظن اقوا کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اور ہاں یہ بات تب ہے کہ ہم جب اس بات کے اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے، جیسا کہ غالباً مرزا قمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیچھے گزرا ہے کہ اقوال رجالین میں مطلق ظن حجت ہے. ظن مطلق کیا ہے؟ مطلق ظن کیا ہے؟ حجت ہے. پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے، اس کو پھر رد کیا انہوں نے. تو اگر اس بات کے قائل ہو جائے، صورت میں جارح کے قول کو ہم دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تقدیم مقدم کریں گے نا. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس نظریے کو قبول ہی نہیں کیا تھا. ہم نے مطلق ظن نہیں بلکہ خصوص ظن جو کہ خبر ثقہ سے حاصل ہوتا ہے، معتبر ظن معتبر کو ہم نے حجت قرار دیا تھا، مطلق ظن کو حجت قرار نہیں دیا تھا. جہاں تک وجہ سوم کی بات ہے تو وجہ سوم میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ والی بات بھی درست نہیں ہے. یہ کس نے کہا کہ جارح کی قول نص ہے؟ جارح کا قول تو نص تب ہوگا کہ جو زمان کی تعین کا ہے. زمان کی تعین کے بغیر احتمال ہے یا نہیں کہ اس نے توبہ کر لی ہو؟ تو توبہ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ جارح کی جو تفسیر اس نے کی ہے، فسق قرار دیا ہے راوی کا یا شخصیت کا،
تو وہاں پہ وہ اس بات میں ابہام رکھ دیا کہ اس نے توبہ کی یا توبہ نہیں کی. کس کی طرف؟ نہیں، معدل کی طرف تو آپ دیکھیں نا، عمومی طور پہ ایک مومن کے ساتھ یا مسلمان کے ساتھ برتاؤ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو مطلب آپ سے کوئی ملے عام زندگی میں تو آپ اسے کہیں گے فاسق ہے، اسے فاسق تو نہیں کہیں گے نا، جب تک فسق اس سے یعنی ہمارے پاس حقیقت کیا ہے کہ گناہگار ہے انسان، یہ انسان مطیع ہے، مگر یہ کہ ثابت ہونا ہمارے لیے، ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں شریعت کو نہیں، اکثریت گمراہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا، لا یعلمون ہے، قرآن نے کہا لا یعلمون، یہ تھوڑی کہ اکثرهم ضال، لا یعلمون ہے نا، لا یفہمون، لا یفکرون، یہ کہا ہے. اکثر کا مشرک ایک آیت کا وہ ہے، اور وہ اس میں شرک کیٹیگری الگ ہے، ایمان کے درجات کے اعتبار سے ہے. وہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم کہیں گے میرے والدین اصل یہ ہے کہ مشرک ہے، مگر یہ کہ میرا ثابت ہو جائے کہ وہ مومن ہے، میرے بھائی سارے کے سارے مشرک ہیں مگر یہ ثابت ہو جائے، یہ اصل نہیں ہے. یہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ کیونکہ یہ راوی حضرات کوئی عام افراد نہیں ہیں، یہ وہ افراد ہیں جو محضر میں اہل بیت علیہ السلام کے بیٹھتے تھے، اہل علم شمار ہوتے تھے، اہل نقل شمار ہوتے تھے، جو حدیثوں کو اور خبروں کو نقل کرتے ہیں. آج کے دور میں بھی جو حدیثیں زیادہ نقل کرتا ہے تو ہم اگر لا ابالی شخصیت کو اہمیت دیتے ہیں، تو ذاکر طبقہ جیسے بیٹھا ہوا ہے تو اہل علم تو نہیں اس سے لیتے نا، مثلا ناصر عباس اور ملتان سے حدیثیں لینے بیٹھ جائے، آصف علوی سے حدیثیں لینے بیٹھ جائے، مراجع نظام، تو یہ قابل اعتراض آپ قرار دیں گے اس بات کو. آپ کہیں گے ہاں ایک بندہ جو جانا پہچانا علمی اعتبار سے اور اپنے قول کے اعتبار سے ہے، اسی سے وہ حدیثیں لیں گے. اس لیے محدثین نے جب حدیثیں لی ہیں احتیاط کے ساتھ حدیثیں لی ہیں، عام حدیثیں نہیں اٹھانی. لہٰذا جہاں پہ بالکل ہی روایت میں غیر جو ہے معتبر راوی ہیں کہ یعنی جن کا فسق آشکار ہے، نہیں محدثین کی بات کر رہا ہوں، وہ تو بزرگ لوگ ہیں نا محدثین. راوی حضرات زیادہ تر سوال جواب کی صورت میں یہ کتابیں لکھی ہے صحابہ ائمہ علیہ السلام نے، اس میں بھی چھانٹی کی، اصول اربع و مئہ تھے نا 400 کتابیں، تو ان سب سے تھوڑی حدیثیں لے لی، ان میں بھی چھانٹی کی ہے کہ کون سی حدیث لینی ہے کون سی نہیں. تو انہوں نے اب پھر اپنا ایک مبنا بنایا کہ جو شہرت کی بنیاد پہ، مثلا بعض ایسی حدیثیں ہیں جن کی سند بہت ہی ضعیف ہے لیکن اس کی حدیث کی شہرت کی بنیاد پہ یا حدیث کا متن کسی اور روایت سے مطابعت کی بنیاد کے اوپر معتبر ہو جاتا ہے محدث کی نگاہ میں. اب وہ محدث نہیں اس جگہ پہ لکھ پایا کہ یہاں پہ میں نے اسے کیوں درج کیا ہے، اگر وہ لکھ دیتا تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا بہت، لیکن تحقیق کا دائرہ ہمارے لیے آج بھی کھلا ہے، اس لیے ہم آنکھیں بند کر کے کسی محدث کی حدیث کی پر عمل نہیں کر سکتے. لیکن اس کو ذہن نشین کریں کہ ظاہر اور نص کی جب بات آئے، معدل کا ہم قول کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ نص ہے، اس وجہ سے کہ ظاہر ہے اور ظہور حجت ہے. ہم یہ کہیں گے کہ فاسق ہو سکتا ہے، اب یہاں پہ میرے کلام کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کے فاسق ہونے سے انکار کر دیں، ہم یہ کہیں گے کہ فاسق ہو سکتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. تو جس طرح عام حالات زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک گناہ کو ثابت شریعت نے کب قرار دیا ہے؟ جب وہ ثبوت حاصل ہو جائے نا، ثبوت کے بغیر آپ اس کی طرف گناہ کی تہمت لگا سکتے ہیں، فسق کی تہمت اس طرح سے نہیں لگا سکتے مگر یہ کہ ثابت ہو جائے. لہذا یہاں پہ جارح کی طرف آئے. بس معدل کا قول ہم کس بنیاد پہ لے رہے تھے؟ نص کی بنیاد پہ یا ظاہر کی بنیاد پہ؟ ظاہر کی بنیاد. جارح کو آپ مقدم کیوں کر رہے تھے؟ نص کی بنیاد. لیکن ثابت ہوا کہ وہ بھی نص نہیں ہے. کیوں نص نہیں ہے؟ نہیں، ہاں زمان کا تعین نہیں کیا اس نے، زمان کا اس نے
تعین نہیں کیا. ممکن ہے کہ معصیت جب اس نے انجام دی تھی تو تب جارح نے اس کی تفسیق کی تھی اور بعد میں وہ عادل ہو گیا اور معدل نے جب اس کی عدالت کو بیان کیا تو وہ متاخر دور ہے. لہٰذا یہاں پہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تاریخ اور زمان کا اس نے ذکر نہیں کیا، اس لیے مطلقاً ہم جرح کو نص قرار نہیں دے سکتے. اس صورت میں نص قرار دے سکتے ہیں کہ جارح زمان اور تاریخ کو معین کرے کہ معدل کے تعدیل بیان کرنے کے بعد جارح نے اس کی تصدیق کی ہے تو یہ ہمارے پاس نص بن سکتی ہے. درست ہے، کیونکہ اس کا دوبارہ توبہ ہونا یا عادل ہونا سامنے نہیں آیا. ایسا بھی نہیں ایک شخص گناہ کر لے تو آپ اس کے بعد یہ جو احادیث کے مورد میں بات ہے، عام حالات میں نہیں، احادیث کے مورد میں آپ اس کو پھر بھی عادل سمجھیں گے، توبہ کر لی ہوگی. بلکہ آپ یہاں پہ کیا قرار دیں گے کہ جب تک اب کوئی معدل اس کی تعدیل نہ بیان کرے ہم اسے عادل قرار نہیں دے سکتے. جہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ 5 صورتیں ہیں ہمارے پاس، زمان کے اعتبار اور تاریخ کے اعتبار سے 5 صورتیں بنتی ہیں. یا تو جارح اور تعدیل جو ہے اس میں سبب ذکر ہے یا نہیں، اور پھر ان دونوں میں سے تاریخ متاخر ہے یا متحد ہے. پہلی صورت کیا، اگر جرح کے سبب کی تاریخ تعدیل کے سبب سے متاخر ہو تو یہ سبب اور تاریخ کو آپ نے لکھا ہے. پہلی صورت کیا ہے، سبب جرح جو ہے اس کی تاریخ متاخر ہے سبب تعدیل سے، تو یہاں پہ بلا شک و شبہ جرح کو مقدم قرار کیا جائے گا. صحیح ہے. مثلا معدل کہتا ہے کہ میں نے باروز جمعہ یا باروز بدھ میں نے اس کو نماز پڑھتے روتے اور توبہ کرتے دیکھا. صحیح ہے. اور جارح کہتا ہے کہ آپ نے تو بدھ کو دیکھا تھا، میں نے جمعرات کو دیکھا کہ یہ مثلا اپنے والدین کو مار رہا ہے یا گالم گلوچ کر رہا ہے، فسق انجام دیتے دیکھا. صحیح ہے. بدھ کو اس نے تعدیل کی تھی، اس نے بدھ دیکھی، لیکن جمعرات اگلے دن فاسق ہونے کا بیان یا فاسق ہونے کے آثار اس نے جارح نے اگلے دن جمعرات کو دیکھے. تو آپ کون سے دن کی اس بات لیں گے، بدھ والی یا جمعرات والی؟ جو بعد والی ہے. نہیں بات واضح ہوئی. یہ کہاں پر وہ بیان کرتے ہیں یہ عقلی صورتیں اصل میں علم حدیث اور علم رجال جو ہے نا، جب صورتیں بناتے ہیں تو عقلی صورتیں بناتے ہیں. علم اصول بھی اسی طرح ہے. علم فقہ میں بھی جو مباحث آتے ہیں فرعیات نکالتے ہیں وہ بھی اسی طرح عقلی طور پہ اس سے نکالتے رہیں گے. اور جارحین کا زمانہ ان پر نیچے ہو سکتا ہے، ورنہ یہ صورت تو عقلی ہے. عملی طور پر تو مثلا جارح مثلا نجاشی پہلے کر جائے نہیں. بعض ایسی چیزیں ایک مثال دیتا ہوں. زرارہ ہے، زرارہ پہ امام صادق علیہ السلام کی لعن وارد ہوئی. تو جب زرارہ کی وفات ہو گئی اور ان کے بیٹے کی ملاقات امام صادق علیہ السلام سے ہوئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے راضی تھا، دشمنوں سے بچانے کے لیے میں نے اس کے لیے یہ کلمات ادا کیے تھے، وإلا میں اس سے راضی ہوں اور وہ اللہ کی نگاہ میں بہت مقام رکھتا ہے. ایک مفہوم میں بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اگر امام علیہ السلام کا یہ جملہ نہ ہوتا تو وہ لعن جو ہے وہ معنی بن جاتی ہمیں ہمارے لیے. اور یہ والے مسائل تو آئے ہوں گے کہ سارے راویوں کی تو ساری چیزیں ہم تک نہیں پہنچی، اونچ نیچ تو ہوئی ہے. ممکن ہے کہ جڑ پہنچ گئی ہو تعدیل نہ پہنچی ہو، ممکن ہے تعدیل پہنچی ہو جڑ نہ پہنچی ہو. اس نے جو امام کو بعد میں انکار کر دی تو بعد میں جو ہے وہ اسی بڑو فضال ہے، بعد میں ایمان لیا، پہلے افراحی تھے، بعد میں آخر میں ایمان لیا. البتہ ہمارے یہاں توثیق کا معیار ہے. توثیق میں مذہب غیر ہو سکتا ہے لیکن اس کا جھوٹ کے اوپر یہ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ نقل قول میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ سے یہ مباح ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے. بہرحال پہلا آپ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا کہ بدھ کو عدالت تھی، روتا دھوتا رہا. اور یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نماز شب میں بڑا خوب رویا دھویا. ماہ مبارک رمضان جب گزرا تو پتہ لگا نماز ہی نہیں پڑھ رہا. تو اب جب دیکھا کہ آج نماز نہیں پڑھ رہا تو یہاں پہ کیا کرے گا، جرح کرے گا. تو یہ اس کی صورت ہمارے لیے پھر مقدم ہو جائے گی.
بس ادھر تقدیم جرح کی صورت آپ کو پتہ لگ گئی کہ اگر سبب جرح متاخر ہو. دوسری صورت ہمارے پاس یہ بنتی ہے کہ اگر سبب تعدیل متاخر ہو سبب جرح سے. اس کی کاملاً برعکس صورت. بدھ کو گناہ کیا تھا بربلا طور پہ اور جمعرات کو توبہ طائب اور وہ ہے مثلاً جو جمعرات بن رہی تھی یوم عرفہ اس کو خوب رویا دھویا اور گناہوں سے معافی مانگی تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا تعدیل جو ہے وہ متاخر ہے اس وجہ سے وہ مقدم کی جائے گی. تیسرا ہمارے پاس ہے کہ دونوں کی تاریخ متحد ہو. صحیح ہے یعنی جس دن اس نے گناہ انجام دیا اسی دن اس کے توبہ بھی کی ہے اور نہیں پتہ لگ رہا کہ دونوں میں سے کون پہلے اور کون بعد میں. اس صورت میں وہ مجہول الحال راوی شمار ہوگا. نہ تعدیل کر سکیں گے نہ اس کی تفسیق کر سکیں گے جرح کر سکیں گے. صحیح ہے نہ اس کی تعدیل ہوگی نہ تفسیق قرار پائے گی. جب اگر تاریخیں متحد ہوں تو کیا کہلائے گا پھر وہ مجہول الحال راوی. نہ عدالت ثابت ہے اور نہ ضعف ثابت ہے. چوتھا اور پانچواں یہ ہے دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں میں سے ہر ایک کا سبب یہ اصلاً ذکر نہیں ہے. ذکر سبب تعدیل کا سبب بھی ذکر نہیں ہے اور جرح کا سبب بھی ذکر نہیں ہے. اصل جارے یہ کہتا ہے میں نے اس لیے اس کی اوپر جرح کی ہے کیونکہ یہ گناہ انجام دیتے دیکھا تھا. معدل کہ میں نے اس لیے تعدیل کیا کیونکہ میں نے اس سے یہ آثار عدالت دیکھے تھے. چوتھا قول اور پانچواں قول یہ ہے. چوتھا قول یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کا تذکرہ موجود نہ ہو. یہ کیا ہوگا دونوں میں سے کسی ایک کا سبب موجود نہ ہو. تو اس کا حکم کیا ہوگا پھر؟ اگر آپ کے پاس سبب موجود نہیں ہے تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہے جس کا ہے اس کا دونوں کا نہیں ہے نا. چوتھی صورت دیکھیں چوتھی صورت ہمارے پاس بنتی ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا سبب ذکر نہیں ہے تو یہاں پہ احتمال ہمارے پاس باقی رہ جائے گا نا. نص قرار نہیں دے پائیں گے کیونکہ جرح کی ہے لیکن کیوں جرح کی ہے یہ نہیں پتا. تعدیل کی ہے لیکن یہ نہیں پتا تعدیل کیوں کی ہے. اور پانچواں قول یہ ہے کہ دونوں کا سبب ذکر نہیں ہے. جرح بھی ہے اور تعدیل بھی ہے لیکن سبب معلوم نہیں ہے. درست ہے سبب جرح یا سبب تعدیل ہر دو موجود نہیں ہے. چوتھا قول کیا ہے دونوں میں سے ایک نہیں ہے. مثلا معدل نے اگر تعدیل کیا تو سبب عدالت نہیں پتا یا جارح نے اگر جرح کیا تو سبب جرح نہیں معلوم. جس نے تعدیل کی ہے مثلا جرح جس نے کی ہے اس نے سبب کو بیان نہیں کیا لیکن جس نے تعدیل کیا اس نے سبب بیان کیا تو نص نہیں ہوا نا. ہماری تو بحث یہ ہے کہ آپ نص کو ظاہر کے اوپر کریں گے مقدم تو ادھر نص کیسے بنائیں گے مسئلہ یہاں پہ. تو غور کریں کہ نص بنتا یا نہیں. سبب بیان کر دیا نا بس تو زیادہ وہ مقدم ہونا چاہیے. ایک آپ کہیں گے کہ ہاں ایک قوت حاصل ہے لیکن نص تو نہیں بن رہا نا. نص تو کہیں بھی نہیں بنتا. نص بنتا ہے نا جہاں پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ بدھ کو اس نے دیکھا کہ یہ مطلب گناہ کر رہا ہے. جمعرات کو دیکھا روز عرفہ وہ توبہ استغفار کر رہا ہے 24 گھنٹے اس کے بعد تھوڑی بیٹھا رہا ہے وہ. اس کے بعد دیکھیں نا ہمارے پاس تو ہم تو اسی کے مطابق علم کے مطابق حکم لگائیں گے نا. یہاں پر بھی وہاں ہے جائے گا کہ میں جس 1 گھنٹے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا اس وقت وہ عادت تھا باقی اسی دن میں بس وہی کہیں گے کہ وہ جو آپ کا حصہ ہے آپ اس کے مطابق ہی بات کریں کیونکہ ہر انسان اپنے علم کے مطابق بات کرے گا نا. وَإِلَّا کس کا کیا خاتمہ ہوا ہے یہ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا. تو روز قیامت پتہ لگے گا کہ کیا صورتحال نکلی اور کیسے کیسے افراد سے واقعات تاریخ میں ایسے کثیر ہیں. تو ہم نے اس لیے یہ ہے کہ یہ جو ہم احادیث کے اوپر عمل کرتے ہیں فقہی احکام آپ اگر مبالغہ نہ ہو 90% وہ آپ مشہور اور متواتر کی حد تک جو پہنچے ہوئے احکام فقہی ہیں وہ نکال دیں. جیسے اذان کا ہونا اقامت کا ہونا پنجگانہ نمازیں یہ ایک تو شہرت اتنی رکھتی ہے کہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی مسلمانوں میں. لیکن یہ جو جزئی آپ پڑھ رہے ہیں فقہی مسائل آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہی حکم تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا یا ظاہر یہ ہے
آپ ظواہر پہ عمل کر رہے ہیں، وإلا احتمال ہے یا نہیں اس کے برعکس کا؟ اگرچہ ہم لوگ تو کیونکہ شدید اس کے ہم وارد نہیں ہوتے نا اجتہادی طریقوں پہ. جب اجتہادی طریقوں میں قواعد کی روح سے آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے یار حدیث ایک ہے اور اس حدیث سے ہزاروں فرعیات نکالی ہیں، یہ اتنے فروع کس طرح سے نکل گئے، اور وہ ہر جگہ دلیل کیا لا رہے ہیں، یہ والی دلیل لے کے آ رہے ہیں، ظہور لا رہے ہیں، بعض جگہوں پہ جبران کریں گے دیگر اور ابواب کے ذریعے سے، ادھر سے شواہد لائیں گے. جب شواہد لائیں گے تو شائبہ قیاس کا پیدا ہوگا، اس قیاس کے شائبے کو وہ بعض اشکالات کریں گے، بھائی ان کے اشکالات کا جواب دیا جائے گا. اسی طرح فقہ کی کتابوں میں استدلال ہے. لہٰذا یہ والا مسئلہ اپنی جگہ پہ رہ جاتا ہے کہ نص کی صورت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، بہت قلیل احکام شرعیہ ایسے ہیں. درست ہے. اسی طریقے سے اقوال رجالیین جو ہمارے پاس پہنچے ہیں اس میں نہ تاریخ ذکر ہے نہ سبب. ادھر وہ جب سبب کہہ رہے ہیں تو تاریخ بھی تو ہے، دونوں میں سے ایک کی تاریخ معین ہے، اگلے کی تاریخ معین نہیں ہے. تو جس کی تاریخ معین ہے اسے قوت حاصل آپ اس کی بنیاد پہ مقدم کر سکتے ہیں اگر تاریخ مشخص ہو. البتہ یہ جو چوتھا اور پانچواں قول ہے یہ تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں ہے، وإلا تاریخ کی اساس پہ آپ قول کو مقدم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری اصل یہ 5 صورتیں کس اساس کے اوپر ہیں؟ تاریخ کی اساس پہ نا. تیسرے 3 قولوں تک تو تاریخ واضح ہے، چوتھے اور پانچویں قول میں تاریخ کا علم نہیں ہے اور سبب کا علم بھی نہیں ہے. سبب چوتھے میں یہ ہے کہ 2 میں سے ایک کا سبب مذکور نہیں ہے، ایک کا سبب مذکور ہے، ایک میں قوت حاصل ہے، لیکن یہ جو قوت حاصل ہو رہی ہے یہ حجت ہے ہمارے اوپر، مرجحات میں تقدیم کا باعث بنتی ہے یا نہیں؟ تو آپ دیکھیں گے نہیں بنتی، حجت ہی نہیں ہے ہمارے لیے. حجت ہونا چاہیے نا اسے. جیسے ظن اقوا کو انہوں نے رد کر دیا، انہوں نے یہ ظن اقوا کیا ہے؟ ظن معتبر تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ شارح نے اس کی تصدیق کی. ظن جو ہے وہ اقوا ہو یا قوی ہو یا متوسط ہو، ظن ہے، مطلق ظن کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے. اور جو ہمارے پاس 5واں قول ہے ہر 2 کا سبب ذکر نہیں ہے، غالب اکثر بیشتر یعنی 90% یہی ہے اقوال رجالی. اسی لیے اس بات کا بہت زیادہ نتیجہ نہیں نکلتا پڑھنے کا. ہمارے پاس یہ بحث رہ جاتی ہے کہ معدل کو مقدم کریں یا جارح کو. اس سے بڑے آج کل اثرات ہمارے پاس نمایاں ہونے ہیں. آپ کتاب کے اختتام کریں گے تو تب آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کتنے نتائج آیت اللہ خوئی سے جدا ہو جاتے ہیں. اسے کتاب سلیم بن قیس حلالی آیت اللہ خوئی کی نگاہ میں نہیں ہے وہ ثابت، لیکن ان کی نگاہ میں ثابت ہے. آخر کتاب میں تبصرہ کیا ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے سلیم کا، وہ ہم پڑھیں گے. فقہ الرضا کے اوپر تبصرہ ہے، تفسیر امام عسکری علیہ السلام کے اوپر تبصرہ ہے، وہ انہی وجوہات کی بنیاد پر ہوگا. درست ہے. بہرحال مقتضی تحقیق میں انہوں نے پہلا نقطہ یہ ذکر کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ تقدیم الجرح درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تحقیقی جو ہے ہمارے پاس اس کے مطابق کیا نہیں ہے؟ تقدیم الجرح نہیں ہے. وجہ جو انہوں نے بیان کی ہے بنیادی طور پہ 2 وجوہات کو بیان کیا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اقوال رجالیین کی حجیت مطلق ظن کی بنیاد پر نہیں ہے، ظن مطلق کی بنیاد پر نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ ظن مطلق ہمارے لیے کب حجت بن رہا تھا؟ انسداد علمی یا انسداد باب العلم. انسداد باب علم تو حاصل ہے ہی ہے، انسداد باب علمی آیا وہ بھی حاصل ہے یا نہیں؟ بھول گیا یہ اس طرح. دیکھیں انسداد باب العلم سے کیا مراد تھا؟ ہاں یقینی طور پہ نہیں حاصل. انسداد باب علمی سے کیا مراد ہے؟ زن کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اگر آپ نے یہ نہ مانا تو یہاں پہ آیا زن کا دروازہ بند ہے؟ نہیں ہے. اس لیے انسداد باب علم تو موجود ہے، علمی موجود نہیں. علمی جب موجود انسداد باب علمی موجود نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زن حاصل ہو سکتا ہے اقوال رجالیین سے، لیکن زن کون سا؟ زن مطلق یا زن معتبر؟ اگر زن معتبر کو ماننے سے اقوال رجالیین سے استفادہ نہیں ہو سکتا تو ہم کس پر آ جائیں گے؟ مطلق پہ. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ زن معتبر سے استفادہ ہو رہا ہے.
اس لیے وہ حجت ہمارے لیے رہے گا. اس لیے انہوں نے پہلی بات یہ لی کی کہ ظن مطلق کے طور پہ آپ اقوال رجالین کی حجیت کو اخذ نہیں کر سکیں گے. اس لیے قول جارح کو آپ اقوا ظن قرار دیں قول معدل سے، تو اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جیسے کہ قول ثالث میں یہ بات رد قرار دی جا چکی ہے. نمبر 2، بس ہمارے پاس معلوم ہو گیا نا جرح کو مقدم کرنے کا کوئی نہیں ہے پہلے کے مطابق. دوسرا انہوں نے ذکر کیا ملاک اقوال رجالین میں حجیت خبر ثقہ ہے. حجیت خبر ثقہ خبر معدل اور خبر جارح دونوں کی تو برابر صدق کرتی ہے. اب تعارض ہو جائے اور تعارض میں مرجحات کی طرف آپ رجوع کریں گے، نہ کہ جم کریں گے. جم کی صورت پیدا نہیں ہوتی، جم کی صورت نہیں پیدا ہوتی تو مرجحات، اگر مرجحات بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تساقط ہو جائے گا اور مجہول الحال قرار پائے گا راوی. اگر مرجحات بھی نہ ہو، مرجحات سے عموماً مسائل حل ہو جاتے ہیں. جیسے یہ سہل بن زیاد الادمی ہے، آپ اس کی حدیثیں دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ یار یہ حدیثیں اگر کوئی نقل کر لے، ہو نہیں سکتا کہ وہ فقیہ نہ ہو. اتنی وہ دقیق فقہی مسائل کی پر مشتمل حدیثیں کہ ہم اگر پڑھائیں چند سال تب بھی وہ حدیثیں ساری یاد نہیں ہوتی. تو اتنی زیادہ حدیثیں کیسے ہو رہی ہیں؟ ابھی تو ہمارے پاس 4-5 جلدیں پڑی ہیں نا اس کی، مسند سہل بن زیاد الادمی کی، ابھی 1-2 اور آ گئی ہیں جلدیں. اتنی حدیثیں ہیں. دوسرا قرینہ یہ ہے کہ کثرت حدیث، کوئی کثرت حدیث کرے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، یہ خاتمۃ المستدرک کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے پہلی 5 جلدیں. اسے ضرور مطالعہ کرتے رہے کہ یار اتنی حدیثیں تو نہیں. اگر آپ یہ دیکھیں نا، ایک خطیب آئے اور پڑھنے لگ گئے، ہر 2 منٹ بعد ایک روایت پڑھے، ہر 2 منٹ بعد ایک روایت، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے، یا اس کی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس مدرسے سے پڑھا اور کس استاد سے پڑھا، تو میں یہ کہہ دوں کہ یار یہ تو حضم ہی نہیں پڑھا. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا. لہٰذا یہ جو ضعیف ہے، یہاں پہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے. اس دور میں ایک بڑا مسئلہ تھا 200 سال پہلے، وہ غلو کا مسئلہ. تھوڑے سے آپ کے نظریات میں اونچ نیچ ہو، جیسے ادھر مقصر نہیں کہہ دیتے فوراً یہ ہے ہی مقصر، تو ادھر کیا کہہ دیا جاتا تھا یہ ہے ہی غالی. یہ زمانہ بدل گیا. ادھر غالی جو ہے وہ فوراً لقب پڑ جاتا تھا، اور نجاشی اس طور پہ ایک نو حساس تھے. بعض جگہوں کے اوپر غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی ہے. انہوں نے جن اساتذ سے دیکھا تو وہ اساتذ غلو کی بنیاد پر شدت سے توبیخ کرتے تھے اس بندے کی، اور نجاشی نے انہی سے اپنے اساتذ سے یہ بات لے لی. جیسے ابن غزالی سے انہوں نے ایک بات لے لی، اور ابن غزالی متشدد ہے، ان کی جرح قبول نہیں ہے. درست ہے، یہ اسباب بنتے ہیں. لہذا یہاں پہ مرجحات، اگر اسباب واضح ہو جائے کہ یہ ضعیف کیوں قرار دیا، تو ہم دیکھیں گے کہ یار اس کی حدیثوں میں کہاں پہ یہ والی بات. اب تو علماء ساری حدیثیں پڑھتے ہیں، ایک مشکل کام ہے، لیکن حدیثیں چونکہ 70,000 سے اوپر تو یقیناً نہیں ہے، 65 اور 70 کے درمیان ہے. 65,000 کچھ ہے بہار کی حدیثیں ملا کے. اب مستدرک کی ملائیں تو اوپر بن جاتی ہیں، کیونکہ یہ اجنبی کتابوں سے کافی حدیثیں لے کے آ گئے. مستدرک الوسائل محدث نوری کی بعد میں لکھی گئی، تو آپ اگر ساروں کو ملا بھی لیں تو بہت بڑا عدد بھی کیا ہوگا، 80,000 بالفرض کر لیں 90,000 حدیث ہے، بالفرض. تو ان 90,000 کو بھی آپ کا مطالعہ کرنا ممکن ہے، صحیح ہے، کیونکہ ابواب بندی ہوگی، ابواب کے تحت حدیثیں رکھ دی گئیں اور قواعد حدیث و رجال سامنے آ گئے، تو یہاں پہ آپ کے لیے پھر تمیز دینا آسان ہوتا چلا جائے گا. پھر اب شعبہ جات کے اعتبار سے تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کی بنیاد پہ آپ بندے کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے تو کس درجے کا ہوگا، اور اس علمی درجے کو آرام سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ اسباب بنتے ہیں مرجحات کے. بہرحال مرجحات جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، اور اگر مرجحات میں بھی نہ ہم تقدیم کر سکیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تساقط ہو جائے گا، اور دونوں قولوں کو ترک کریں گے. درست ہے، یہ مقتضی تحقیق ہے. اچھا، تعدیل الجرح کی ہمارے پاس کوئی بھی علت و سبب موجود نہیں ہے. امل وجہ ثانی، یہاں سے پڑھنا تھا نا ہم نے. جی ہاں، قول ثانی ہے. امل وجہ ثانی فیرد علیہ، یہ جو انہوں نے مختصر تحقیق بیان کی نا، یہ زیادہ انسان کو سازگار لگتا ہے.
تو کتاب اس کی وہ تو ہے دلیلیں دیتے ہیں، لیکن آپ غور کریں تو سمجھ بھی آئے گا نا، کیونکہ آپ دیکھیں ویسے یہ قول تھا نا کہ نجاشی کو توسی کے اوپر کیا ہے، فوقیت ہے، اس بنا پہ آپ دیکھیں تو سال بن زیاد الآدمی کیا ہو جائیں گے، وہ ضعیف ہو جائیں گے، تو اس وقت مثلا 2000 یا 3000 حدیثیں بالفرض وہ نکل گئی، آپ اس سے فتویٰ نہیں دیں گے، لیکن آپ اس پہ تو غور کریں نا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی بھاری حدیثیں جو ہیں وہ ایک راوی نقل کر جائے اس طرح سے، تو اور پھر اتنی کثرت سے راوی نقل کرے، پھر ہر محدث نے ذکر کیا ہے، اس کو آیت اللہ کوئی نے ایک ایک کر کے اڑایا نا، ہاں ایک ایک ضابطے کو اڑایا، کثرت کو پھر کچھ قبول کیا ہے، انہوں نے کہا ممکن ہے کسی کتاب سے نقل کی ہو، اب آپ احتمالات دیتے ہیں تو ان احتمالات کے اوپر شک ایجاد ہوتا ہے اور شک کی بنیاد پہ رد کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک نوع تکلف ہے، اور اگر آپ غور کریں عام حالات زندگی میں بھی تو اس طریقے سے تو نہیں ہے، وَإِلَّا اتنی ہمارے مراجع اس طرح سے ہیں کہ بہت سارے امور میں انہوں نے بات ایک لکھی ہوئی ہے، لیکن جب وہ فتویٰ کی دنیا میں آتے ہیں تو اس سے استنباط نہیں کرتے، صحیح، اور کسی اور مثلا اپنے ایک ذوق فقہی کے طور کے اوپر ایک ظاہر کرتے ہیں علمی نظریے کو۔ خیر یہ علم مسائل ابھی آگے آئیں گے تو تب دیکھیں گے، رجال کی بحثوں میں آپ اس حد تک دیکھیں کہ دونوں میں سے کس کی بات قوی آئی، تو اللہ کوئی کو ضرور پڑھتے رہے، ان کا مقدمہ ہے، اسی طرح شیخ عاصم موسی صاحب ہیں ان کے شاگرد، اب مسلم داوودی صاحب وہ بھی قرائن کی طرف زیادہ مائل ہیں، انہوں نے بھی اچھے نکات ذکر کیے ہیں، یہ ولی بحث آپ ان کی کتابیں بھی دیکھیں، تو مختصر تحقیق جو انہوں نے ذکر کیا وہ ہے کہ جارے کو ہم مقدم کس اساس پر کر رہے ہیں، یہ اہل سنت میں بھی بحث ہے، بعض کہتے ہیں کہ جارے کیونکہ اسے فسق کا پتہ تھا اور فسق کا علم ہو تو وہ بات مقدم کر دی جائے گی۔ آج کے زمانے میں بولنے کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ہاں پروپیگنڈا تو ہوتا تھا، کیوں نہیں، اس زمانے میں تو بہت شدید ہوتا تھا۔ اصل میں نے عرض کیا نا وہ لوگ بڑے حالات میں زندگی حالات پہ دقت کرتے تھے، اگر کوئی ضعیف راوی سے مل رہا ہے زیادہ اس کے اوپر بھی اگلا شور مچا دیتا تھا۔ مسائل در مسائل تھے ان ایام میں بھی، تو اس زمانے کو اصل میں ہمیں صحیح پڑھنا چاہیے، اگر ہم خود اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان 3 صدیوں کو پڑھنا پڑے گا، 4th، 5ویں، 6ٹھی صدی ہجری، اس کی کتابیں اس دور کی آپ زیادہ پڑھیں، علماء کے حالات زیادہ پڑھیں، تو آپ کے لیے آشکار ہوتا چلا جائے گا کہ کون سے مسائل تھے ان لوگوں میں، حوزے کے اندر کون سی باتیں اختلافی تھیں۔ مثلا اب شیخ مفید کی طرف نسبت ہے جو انہوں نے شیخ صدوق کو سخت الفاظ کہے، بعض کہتے ہیں شیخ مفید کے ہیں ہی نہیں، ان کی طرف نسبت دیے گئے ہیں، تو اس طرح سے ہیں چیزیں۔ بہرحال غلو کی نسبت تھی، اعتقادات میں اختلاف شدید ہو جاتا تھا، ایک دوسرے کو جب جانتے نہیں تھے تو خاموشی اختیار کر لیتے تھے، کوئی تبصرہ نہیں کرتے تھے، جیسے آج بھی ہم بہت سارے علماء کو سنیں تو ہمیں نہیں پتہ، اب ہمیں نہیں پتہ تو وہ مشہور تو قرار پا گئے کیونکہ کتاب میری پہنچی، وہ تو جس خطے کا تھا یا جس حوزے سے تھا ادھر سے اس کی کتاب ہی نہیں پہنچی، تو آج کے دور میں آپ سے وثاقت کی اساس پہ لیں تو وہ تو رہ گیا پھر بندہ، اس لیے امام قانی صاحب نے مجہول الحال کو فوراً رد نہیں کیا۔ بہرحال یہ آپ خود اس کے اوپر ساتھ ساتھ غور کرتے رہیں، آپ کے لیے یہ چیزیں واضح ہوں گی۔ اما الوجه الثاني فيرد عليه، اس کے اوپر یہ رد ہوتا ہے بأن غاية ما يلزم من زيادة اطلاع الجارح، کہ جو یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ جارح کا مطلع ہونا، زیادہ مطلع ہونا اس سے لازم آتا ہے، کیا لازم آتا ہے؟ یلزم جارح کے زیادہ باخبر ہونے سے لازم کیا آئے گا؟ حصول الظن الاقوى بقول الجارح، جارح کے قول سے ظن قوی حاصل ہوتا ہے، ولكن لا دلیل على حجیت مثل هذا الظن، اس ظن کے اوپر ہمارے پاس کوئی اس کی حجیت پہ دلیل نہیں ہے، ظن اقوا پہ، الا یقال، مگر یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بکون حجیت اقوال رجالین من باب مطلق الظن، اقوال رجالین کی حجیت کس باب سے ہے؟ مطلق ظن کے باب سے، ولم نقل بذلک، لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اقوال رجالین کی حجیت مطلق ظن کے باب سے ہے۔ واما الوجه الثالث ففيه ان يمنع قول جار نصا في الفسق بمجرد ذکر المعصیہ، ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ قول جار نص ہے
کہ وہ جب مجرد معصیت کا ذکر کرے کسی کے فاسق ہونے کے باب میں تو وہ نفس ہو، کہتے ہیں ہماری نظر میں یہ بات ممنوع ہے. فیما اذا ذکر سبب الجرح، اس وقت جب اس نے جرح کو ذکر بھی کیا ہو. وذالک الامکان تقدم زمان صدور المعصیہ زمان عدالت ہے، کیونکہ یہ امکان باقی ہے کہ زمان معصیت جو ہے وہ پہلے تھا اور زمان عدالت بعد میں تھا. حیث لا محیط حینئذ عن احتمال تعقب المعصیہ بالرجوع والتوبہ، لہذا ہمارے پاس کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ معصیت کا جو ہے وہ تعقب کا ہم احتمال دیں کس سے؟ رجوع اور توبہ سے. اس نے معصیت کی لیکن پھر رجوع اور توبہ کر لی اس نے، اس لیے آپ کو کیسے پتا کہ اس نے نہیں کی؟ آپ اس بات کی پر دلیل لائیں یا کوئی قاعدہ ذکر کریں. اس طرح سے ہمارے پاس ایک احتمال آ جاتا ہے. اس لیے جب احتمال آ گیا تو نفس کا باب تو بند ہو گیا نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو فاسق کی تمام عمر رہا، لیکن احتمال آ گیا. احتمال آ جائے تو نفس نہیں تھا. وَإِنَّمَا يُنْفَى ذَلِكَ بِالْأَصْلِ، اور اس کو ہم نفی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ وہ اصل نافی ہے. آپ کو جو میں نے 2 کلپ بھیجے تھے حدیث جرح و تعدیل کے باب میں، اسے ضرور سنیں. ہو سکے تو اس کے حوالے نوٹ کر لیں. وہ حوالے نوٹ کرنا بہت مہم ہے، وہ ہمارے بس سے باہر ہے. ہم اتنی کتابیں پڑھ نہیں سکتے اہل سنت کی، صحیح ہے. وہ نوٹ کر کے رکھیں اور پھر اسے بھیج بھی دیں تاکہ اس کو اگر ہم عبارت اور عبارت کے مکمل حوالہ اور حوالے کو اگر لنک دے دیں تو بہت ہی اچھا ہے سائٹ پہ، تاکہ وہ ہمارے سامنے آشکار ہے. لیکن یہ بات آپ اتنی ان سے سنیں کہ آپ کے ذہن میں یہ قاعدہ ہو کہ کہاں کہاں پہ ضعیف جو ہے وہ پلس ضعیف نہیں ہوتا، قوت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. اور پھر ان کے استدلال کو دیکھیں اور اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے. آئے آگے ادھر اصل کیا ہے؟ اس لیے وہ جو ہے ارشاد الحق وہ بیان کرتا ہے اصل یہ ہے کہ ہر چیز مشکوک ہے مگر یہ کہ ثابت ہو جائے. یعنی ان کی نظر میں ہر راوی جو ہے وہ آپ کے لیے قابل رد نہیں، رد ہے، مردود ہے. ہاں وہ مگر یہ کہ اس کا ثقہ ہونا ثابت ہو جائے. مجہول الحال کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. آپ نے کیوں طرف اس کو ترک کی طرف آ گئے؟ مجہول الحال کی پر ہم نے کہا نا ضعیف ہوگی حدیث. کیوں حدیث ضعیف ہوگی؟ کیونکہ اختلاف احتمال ضعف بھی موجود ہے. تو یہ امام کانی صاحب نے بحث کی کہ آپ احتمال ضعف تو دے رہے ہیں، احتمال وثاقت کیوں نہیں دے رہے؟ وہ بھی تو موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل یہ ہے کہ وہ غیر ثقہ. اب اس کے اوپر بحث موجود ہے، کچھ ہے یہ بھی ثقہ وثاقت سے بحث آگے آ رہی ہے. بہرحال یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم اس اصل کی وجہ سے اس کا نفس ہونے کی نفی کر رہے ہیں، وہی اصل نافی. وعلیہ فالجرح اذا ذکر سببہ من دون تعیین تاریخ ظاہر فی الفسق، اس بنا پہ جرح اگر تاریخ کی تعیین کے بغیر اس کے سبب کو ذکر کیا جائے تو یہ فسق میں ظاہر ہے نہ کہ نص ہے. فلا یکون الجرح مطلقا نصا فی الفسق، فسق کے باب میں مطلق جرح جو ہے مطلقا نص شمار نہیں ہوتی. یعنی مطلقا جرح وارد ہو جائے تو یہ نص شمار نہیں ہوتی. فضلا عما اذا لم یذکر سبب، اور اگر سبب ہی ذکر نہیں ہے تو کیسے نص شمار ہوگی؟ اور اصل اقوال الرجالین بدون سبب ہے. ولا يكون الجرح مطلقا نصا في الفسق، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جرح مطلق طور پہ فسق کے باب میں نص نہیں ہے. حيث انه لا دافع للاحتمال المذكور، یہ جو ہمارے ہاں جو احتمال پایا جاتا ہے اس کو ہمارے پاس دور کرنے کا کوئی اور ہے بھی نہیں طریقہ کار. صحیح ہے، کوئی آپ کے پاس دفع کرنے کا نہیں ہے، چیز موجود نہیں کہ آپ اس احتمال کو دور کر سکیں گے. اس نے توبہ کر لی ہوگی، اس کا زمان جو ہے ممکن ہے کہ بعد میں عادل ہو گیا ہو. جب یہ احتمال آ جائے تو وہ نص نہیں ظاہر کہلائے گا. الا اذا ذکر سبب الجرح، ہاں اگر جرح کو ذکر کیا جائے، وعین تاریخ، اور تاریخ کو معین کیا جائے، بعد زمان تعدیل، زمان تعدیل کے بعد بلا شک و شبہ تقدیم الجرح اس صورت میں کہلائے گی. اور یہ بات راویوں کے حوالے سے شیعہ کتب میں موجود ہے. مثلا علی بن ابی حمزہ بطائنی واضح ہے کہ ثقہ تھے، اتنا معتبر بندہ تھا کہ وہ مرکز تشیع بن گیا. تشیع اس کے پاس مال خمس بھجواتے اور اس کے پاس رکھتے تھے، لیکن بعد میں فسق ظاہر ہوا اور وہ اسی کے اوپر رہا. تو ایسی مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں.
ثم انه يتصور للتعارض هنا صور، یہاں پہ تعارض کی چند صورتیں ہمارے پاس آتی ہیں. وذلك لان كلا من الجرح والتعديل، جرح و تعدیل میں سے ہر ایک اما ان يذكر له سبب، اس کا سبب ذکر ہے، ام لا، یا سبب ذکر نہیں. وعلى الاول، اگر سبب ذکر ہے، اما ان يكون تاریخ احدهما متاخرا عن الاخر او متحدين في الزمان، تو اس صورت میں یہ جو چوتھا اور پانچواں نا سبب ذکر نہیں ہے. اگر سبب ذکر ہو تو تاریخ ہے، یا تاریخ ان میں سے ایک کی تاریخ پہلے اور بعد میں ہے، صحیح ہے، یا دونوں زمانے میں متحد ہے. بس پہلی تین ہے کہ جب سبب ذکر ہو، تاریخ سبب ذکر ہو. اور چوتھی اور پانچویں کب ہے؟ جب سبب ذکر نہ ہو. اگر سبب ذکر ہو تو تاریخ کا تعین ہوگا، وإلا تعین نہیں ہو سکتا. فهنا 5 صور. الأولى ما إذا كان تاريخ سبب الجرح متأخرا عن سبب التعديل، کہ جرح کا سبب وہ اس کی تاریخ بعد میں ہے تعدیل کے سبب سے. فلا اشکال فی تقدیم الجرح حینئذ، اس صورت میں بلا شک و شبہ آپ مقدم کریں گے جرح کو. یقول المعدل رأیتہ یوم الاربعاء یصلی ویبکی ویتوب، کہ میں نے بدھ والے دن دیکھا نمازیں پڑھ رہا تھا، رو رہا تھا اور توبہ کر رہا تھا، مطلب روزے عرفہ تھا بالکل. وَيَقُولُ الْجَارِحُ، اور جارح کو میں نے دیکھا یوم الخمیس، وہ عید کا دن آ گیا. ہمارے یہاں عید کا دن وہ بھاگ دوڑ کا، اور وہی شمار ہوتا ہے کہ جتنے اب گناہ کر لیں ایک دن میں کر لیں. ضرب اباہ، انہوں نے مثال بھی ایسی عجیب سی دی کہ اس نے اپنے باپ پہ یہ 2 لگا دی. اور کذبہ فی کلام ہی، اپنے کلام میں کیا جھوٹ بولا. مثلا الثانیہ ما اذا تاخر سبب تعدیل عن سبب الجرح، تعدیل کا جو سبب ہے وہ جرح کے سبب سے بعد میں ہو. فیقدم تعدیل اذا كان سببه مما يزول به الفسق، اگر تعدیل کو اس وقت مقدم کیا جائے گا اگر تعدیل کا سبب ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے فسق زائل ہو جاتا ہے. ہم کہیں گے یار یہ فاسق نہیں ہے، اتنی اس نے استغفار اور معافی مانگی ہے، اور جن کے حق دینے تو ان کے حق بھی دے دی، ان کے پاؤں پکڑے، تو اب کہیں گے کہ یار یہ تو فاسق نہیں رہا. کل رجوع عن الذنب والاستغفار والتوبہ نحو ذلك، کہ جیسے اس نے گناہوں سے رجوع کیا، استغفار کیا، توبہ کی اور اس طرح کی امور. الثالثہ ما اذا اتحد تاریخہما، کہ ان دونوں کی تاریخ کیا ہے آپس میں ایک ہے. ولا ریب فی تساقطہما، ان دونوں اس صورت میں تساقط ہو جائے گا، دونوں کی نہیں مانی جائے گی. اذا لم يمكن الالتزام بتاخر احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے تاخر کو اگر ہم لازمی قرار نہیں دے سکتے. الرابع والخامسہ، یہ وہ دوسری صورت ہے کہ جب سبب ذکر نہ ہو. ما اذا لم يذكر لاحدہما او لکلیہما سببا، کہ اگر یہ تب ہے کہ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے یا ہر دو کے لیے ذکر نہ کیا جائے. صحیح ہے، یہ سبب ہونا چاہیے. لم یذکر ہے تو لم یذکر، اس نے ذکر نہیں کیا سبب کو سبباً. اگر آپ اسے لم یذکر پھر نہیں کریں، اگر لم یذکر کریں اذا لم یذکر، کہ جب ذکر نہ کیا جائے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے یا ہر دو کے لیے سبب کو. وَإِنَّ الْغَالِبَ فِي أَقْوَالِ الرِّجَالِيِّينَ هَذِهِ السُّورَةُ الْأَخِيرَةُ، اکثر اقوال رجالین کیا ہے غالباً وہ اسی سورہ سے تعلق رکھتے ہیں. وہی محل الکلام، وہی ہمارے مورد کلام ہے. وما صدق آنفا من الوجوہ ناظر الى ذالک، اور جو آئندہ آپ کے پاس جو ابھی پیچھے گزر چکا ہے مختلف وجوہ میں سے، وہ بھی اسی کی طرف اصل میں بات ناظر ہے. ہم اسی کو اصل بیان کرنا چاہ رہے تھے. مختصر تحقیق، 1-2 نقطے پڑھ لیں پھر اختتام کرتے ہیں. اذا عرفت ذلك، جب آپ یہ بات جان گے، فنقول، تو ہم یہ کہیں گے مقتضى تحقیق عدم تمامیت شیء من الوجوہ السابقہ لتقدیم الجرح، جتنی باتیں گزشتہ اس میں آپ کے سامنے کی گئی ہیں وہ تمام دلیل کے اعتبار سے تمام نہیں ہوتی کہ آپ جرح کو مقدم قرار دے سکیں. وذلك اولا لعدم اقتناء حجیت اقوال رجالین، کیونکہ اقوال رجالین کی حجیت ثابت نہیں علی لفظ بالظن المطلق بعد انسداد باب العلم. انسداد باب العلم یہ بات تو ہم مانتے ہیں، اس کے بعد ظن مطلق کو آپ اخذ کریں یہ بات درست نہیں ہے. لیکن یقال، حتیٰ کہ یہ کہا جائے بأن قول الجارح اقوى ظنا من قول المعدل، کہ آپ یہ دلیل لے کے جارح کا قول چونکہ ضمنی طور پہ قوی اقوا ہے قول معدل سے، اس لیے میں لے رہا ہوں، تو اس میں کوئی اس کی حجیت کا دلیل نہیں ہے. وقد سبق فی رد القول الثالث من وجوہ حجیت اقوال رجالین، اقوال رجالین کی حجیت کی جو دیگر وجوہات ہیں وہ قول ثالث کے رد میں گزر گئی ہیں.
اور وہ کیا ہے کہ وجہ عدم ابتناء حجیت اقوالہم علی الظن المطلق، کیونکہ ان کے اقوال کا حجت ہونا ظن مطلق کی اساس کے اوپر یہ درست نہیں ہے، اس کے اوپر ہم بنا کو قبول نہیں کرتے. وثانيا لأن ملاك اعتبار اقوال الرجالین اذا كان حجیت خبر ثقہ، کہتے ہیں ملاک کیا ہے اقوال رجالین کے اعتبار کا کہ جب اعتبار اقوال رجالین کا کس باب سے ہے؟ خبر ثقہ کی حجیت سے. لا فرق بین خبر المعدل عن عدالت راوی، عدالت راوی میں معدل کی خبر، اور وبین اخبار الجارح عن فسق، یا راوی کے فسق کے بارے میں جو جارح نے آپ کو خبر دی ہے اس کے درمیان کوئی فرق نہیں. فإن لكل من العدالة والفسق اسباب وعلائم محسوسہ، کیونکہ عدالت کے بھی اسباب اور علائم حسی ہیں اور جر فسق کے بھی اسباب اور علائم حسی ہیں. وبناء على ذلك نقول، اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.